امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان جھوٹے دیوتاؤں کا ذکر کریں گے جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لے چکا ہے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جس کے جواب میں تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس قول و اقرار کے باوجود انسان نے بے شمار جھوٹے خدا اور بت گڑھ لیے۔ بعض نے سورج کو خدا مان کر اس کی پرستش کی تو بعض نے چاند کی، کسی نے آگ سے ڈر کر اس کو خدا کا درجہ دے دیا تو کسی نے کڑکتی ہوئی بجلی کو۔ بعض لوگوں نے تو بے عقلی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ ان میں سے کچھ بت اتنے عجیب و غریب تھے کہ وہ ان لوگوں سے بات تک کرتے تھے اور ان سے چڑھاوے اور نذرانے بھی طلب کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی جھوٹے خداؤں کا احوال سنائیں گے جنہوں نے قوموں کی قومیں ہی شرک میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دی، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ لات اہل عرب کا دور جاہلیت میں ایک انتہائی اہم بت تھا۔ یہ سفید پتھروں سے بنا ہوا تھا، اس کی شکل چوکور اسکوائر شیپ کی تھی۔ اہل عرب اس کی عبادت کرتے تھے اور اس کو خدا کا درجہ بھی دیتے تھے۔ یہ بت عین اس جگہ موجود تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا مینار واقع ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف لات نامی اس بت کی بہت زیادہ عقیدت کرتے تھے۔ تاریخ کے مطابق جب ابراہہ کا لشکر خانہ کعبہ پر حملے کے لیے طائف کے قریب سے گزرا تو اہل طائف نے انہیں مکہ تک رسائی اور دیگر سہولیات سے نوازا تاکہ وہ کسی بات پر مشتعل ہو کر ان کے بت لات کو منہدم نہ کر دیں۔ لفظ لات کے مطلب ہے ستو گھولنے والا۔ اہل عرب کے مطابق زمانہ جاہلیت میں ایک شخص حجاج کے لیے ستو کا شربت تیار کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد اہل طائف نے اس چٹان کی پرستش شروع کر دی جہاں پر وہ بیٹھ کر یہ کام کیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس جھوٹے خدا کی مقبولیت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ تمام اہل عرب اس کی عبادت کرنے لگے۔ لات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نجم میں عزا اور منات کے ساتھ ہوا ہے۔ دور جہالت میں یہ تینوں اہل عرب کے سب سے پسندیدہ اور معزز ترین تھیں، نعوذ باللہ، جنہیں وہ خدا کی بیٹی سمجھتے تھے۔ عزا اسلام کی آمد سے قبل عزا نامی یہ بت اہل عرب میں سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت تھا۔ اہل عرب کے مطابق قدیم ادوار میں عزا ایک نیک اور شریف لڑکی تھی جو اہل طائف کو ایک ویران اور غیر آباد جگہ سے ملی تھی۔ روایتوں میں ہے کہ جو کوئی بھی اس لڑکی پر بری نظر ڈالتا وہ کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا، اسی لیے اہل طائف اس کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹی سمجھتے۔ مگر ایک دن یہ لڑکی اچانک کہیں غائب ہو گئی، مگر اہل عرب نے مکہ میں موجود وادی نخلا میں ایک بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ قریش قبیلے سمیت اہل عرب کے تمام قبائل عزا نامی بت کی پوجا کے لیے یہاں آتے اور جانور بھی ذبح کرتے۔ عزا نامی اس بت کی خاص اور لوگوں کو راہ راست سے بہکانے والی بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگوں سے ہم کلام ہوتی۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک جن زادی تھی جو کہ ابلیس شیطان کی حامی تھی، جو کہ مندر کے قریب ایک درخت پر رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کے اس بت کو مار گرانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ صرف اس بت کو پاش پاش کر دیا بلکہ اس شیطان جن زادی کا بھی قتل کر دیا۔ منات بھی عزا کی طرح لوگوں کا ایک قدیم معبود تھا جن کو لوگ موت اور تقدیر کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ سب سے قدیم بت تسلیم کیا جاتا ہے۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آباد تھا۔ پورا عرب ہی اس منات بت کی پوجا کرتا تھا۔
تاہم یسرا کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج اس کی بہت زیادہ عقیدت کرتے تھے۔ وہ لوگ حج ادا کرنے کے بعد اپنا احرام اسی منات بت کے پاس آ کر اتارتے تھے، جبکہ کچھ قبائل تو اس بت کی گرد طواف کر کے حج کرتے تھے۔ دور جہالت میں اہل عرب کے نزدیک حج کی تکمیل اس وقت تک مکمل نہ ہوتی جب تک منات نامی اس بت کی عبادت نہ کرتے۔ اس بت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہدم کر دیا تھا۔ یاغوث نام حضرت عبداللہ قادر جیلانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر یاغوث نامی اس دیوتا کا حضرت عبدالقادر جیلانی سے دور دور تک کوئی بھی واقع نہیں۔ یاغوث دراصل حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے ان 5 انتہائی نیک عبادت گزار لوگوں میں سے ایک تھے جو اپنی قوم میں اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے باعث انتہائی مقبول تھے، لہٰذا لوگ ان کی عقیدت اور احترام میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کی تصاویر اور مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک لوگوں نے یاغوث سمیت ان 5 کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو ان بتوں کی عبادت سے منع فرماتے رہے، مگر ان کی ہٹ دھرمی قائم رہی اور ان پر ان کی تبلیغ کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ یوں یہ پوری قوم ایک سیلاب عظیم کے باعث اس دنیا سے مٹا دی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق قوم نوح کا تو خاتمہ ہو گیا، البتہ اہل عرب نے یاغوث سمیت ان تمام بتوں کو اپنا لیا۔ یوں وہ اس گناہ میں ملوث ہو گئے۔ یاغوث کے لغوی میں مدد کرتا ہے کہ جج کے مقام پر اہل یمن نے یاغوث کا ایک بت نصب کر رکھا تھا جس کی شکل شیر کی سی تھی۔ ان لوگوں کی عقیدت کا انداز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اکثر لوگوں کا نام عبد یاغوث رکھتے تھے۔ یاؤق یہ بھی ایک انتہائی قدیم دیوتا ہے جس کی عبادت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی تھی۔ اس دیوتا کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ نوح میں ملتا ہے۔ یاؤق کا ذکر بھی باقی 4 باطل دیوتاؤں کے ساتھ ہوا ہے۔ ان جھوٹے خداؤں کی پرستش دنیا میں کہیں نہ کہیں آج بھی رائج ہے۔ یاؤق کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا جس کی عبادت عرب میں ظہور اسلام سے پہلے کی جاتی تھی، جبکہ ہمدان اور اہل یمن اس کی پرستش کرتے۔ ود نامی اس دیوتا کا تعلق بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جس کو لوگ محبت اور دوستی کا دیوتا تسلیم کرتے تھے۔ لوگ اس بت کو اپنا معبود تسلیم کرتے تھے۔ عرب کی تاریخی کتبات میں اس ود نامی بت کا نام ودام آبم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب بعض مورخین کے مطابق ہندوستان میں پوجا جانے والا دیوتا گنیش بھی اسی قدیم دیوتا ود کی ایک شکل ہے۔ قدیم عرب کے لوگ اپنے دیوتاؤں کے نام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اپنے لوگوں کی اکثریت کے نام ان کے ناموں پر رکھتے تھے۔ سواح قرآن پاک میں اس باطل دیوتا کا نام سواح کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ اس بت کی عبادت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوتی آئی ہے، مگر تاہم عربوں میں اسے ایک دیوی کی صورت میں پوجا جاتا تھا۔ اس کے بت کی مورتی ہو بہو ایک عورت جیسی تھی جو کہ نامی ایک مقام پر مندر میں نصب تھی۔ سن 8 ہجری کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عمرو بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مندر کو ڈھانے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صدیوں سے قائم اس کفر و شرک کے منبع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہدم کر دیا۔ نصر کے لغوی معنی گدھ یا عقاب کے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک کی سورہ نوح میں ہوا ہے۔ اس جھوٹے دیوتا کا بت عرب کے علاقے برخا میں تھا جس کی شکل و صورت یا خد و خال بالکل ایک گدھ کے سے تھے۔ راہ حق سے غافل لوگ اس کو اپنا معبود سمجھتے۔ قوم سبا کے قدیم کتبوں میں بھی اس دیوتا کا نام نسور ملتا ہے۔ اس دیوتا کے ماننے والوں کو اہل نسور بھی کہا جاتا تھا۔ نصر نامی اس جھوٹے معبود کی عبادت سلطنت روم کے ادوار میں اپنے عروج پر تھی۔ رومن لوگ اس بت کو طاقت اور لافانیت کا معبود سمجھ کر اس کو پوجتے تھے۔ بال
بال نامی اس جھوٹے خدا کا ذکر بھی قرآن پاک کی سورہ اصافات میں ملتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اس بت کی پیروکار تھی۔ وہ اس کو اپنا معبود سمجھتی اور اس کی خوب عزت کرتی۔ انہوں نے اس بت کے نام یعنی بال بک رکھا ہوا تھا۔ یہ سونے کا ایک بت تھا جس کی لمبائی 120 انسانی ہاتھوں کے برابر تھی۔ اس کے خاتماؤں کی تعداد تقریباً 400 کے لگ بھگ تھی، جنہیں بال کے رسول کہا جاتا تھا۔ یہ جھوٹا دیوتا مولود بچوں کی قربانی کے لیے خاصا بدنام تھا، کیونکہ قوم بنی اسرائیل اور بال کی اس کو معبود سمجھتے اور دیگر قبیلوں کے لوگ یہاں اپنی حاجتیں اور مرادیں پانے کے لیے آتے اور قربانی کے طور پر اپنے نومولود بچوں کا نذرانہ پیش کرتے، جنہیں یہاں موجود سادھو آگ میں جھونک دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔